حافظ ابو یعلا موصلی رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ میری آدم علیہ السلام سے ملاقات کرواؤ جنہوں نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کروا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، آپ آدم ہیں؟ فرمایا ہاں میں آدم ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، آپ ہی ہیں کہ اللہ نے آپ کے اندر اپنی روح ڈالی، آپ کو مسجود ملائکہ بنایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام تعلیم فرمائے؟ فرمایا ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر کس چیز نے آپ کو برانگیختہ کیا کہ آپ نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں موسیٰ ہوں۔ فرمایا اچھا، وہ موسیٰ جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، اللہ پردے کے پیچھے سے تم سے ہم کلام ہوئے تمہارے اور اپنے درمیان کوئی ترجمان نہ مقرر کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر مجھے ایسے معاملے میں ملامت کرتے ہو جس کے بارے میں مجھے پیدا کرنے سے بیشتر فیصلہ ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ الغرض یہ روایت مختلف طرق سے مروی ہے، اس وجہ سے اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں رہتا، مگر اس روایت کے پیش نظر اس میں لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ قدر یہ کہ ایک فرقے نے اس کی تردید کی ہے کیونکہ اس میں تقدیر کا اثبات ہے، اور قدر یہ تقدیر کے منکر ہیں۔ جبر یہ کہ ایک فرقے نے اس حدیث کو اپنے حق میں دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ بندہ مجبور محض ہے اور بندے کو کوئی اختیار حاصل نہیں بلکہ تقدیر کا پابند ہے۔ بظاہر یہ حدیث ان کے باطل نظریے کے حق میں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، اور آدم علیہ السلام کی دلیل قدر مقدم ہی تو تھی، اس کا جواب آگے آئے گا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام اس لیے غالب آ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایسے عمل پر ملامت کی جس سے وہ توبہ کر چکے تھے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اس کے لیے غالب آئے کہ وہ بڑے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں کی شریعت جدا جدا تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ عالم برزخ میں تھے جہاں آدمی کسی چیز کا مکلف نہیں ہے، اور تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ حدیث کئی الفاظ سے مروی ہے جن میں سے بعض روایات بالمعنی ہیں جو قابل غور ہیں۔ بخاری و مسلم اور دیگر کتب میں اس حدیث کی بنیاد اس بات پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ملامت کی تھی کہ آپ نے اپنی اولاد اور خود کو جنت سے نکلوا دیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم کو جنت سے نہیں نکلوایا، جنت سے نکالنے کا حکم اگرچہ میرے درخت کا پھل کھانے پر مرتب ہوا، مگر یہ حکم صادر فرمانے والا اللہ ہے، اور میرے پیدا ہونے سے پہلے کا یہ حکم لکھا جا چکا ہے۔ آپ مجھے ایسے عمل پر ملامت کر رہے ہیں جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ میری خطا تو صرف اتنی ہے کہ ممنوع درخت کھا بیٹھا، جنت سے نکالنے کا حکم تو اللہ نے صادر فرمایا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ اس بنیاد پر آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے، اور اس حدیث کو جھٹلانے والے ہٹ درم ہیں، کیونکہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تواتر کے ساتھ مروی ہے، اور اس کے ناقل حفظ اور عدالت اور یادداشت میں بہت اعلیٰ درجے پر ہے۔ نیز یہ روایت دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے۔ یاد رکھیے، جو لوگ اس حدیث کی مذکورہ بالا تعویلات کرتے ہیں، در حقیقت الفاظ اور معانی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، اور ایسے لوگوں کا نظریہ جبر یہ کہ نظریہ سے زیادہ قوی نہیں، اور ان کی تعویلات کئی اعتبار سے قابل غور ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام ایسے عمل پر ملامت نہیں کر سکتے جس سے کوئی توبہ کر چکا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود ایک شخص کو مار ڈالا جس کو مارنے کا حکم نہ تھا، پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات نقل فرمائی ہے، اے پروردگار مجھ سے قصور ہو گیا ہے، آپ معاف کر دیجئے۔ سو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 16۔ اگر گناہ پر ملامت کا جواب پہلے لکھی ہوئی تقدیر بن سکتی ہے تو پھر کسی بھی گناہ گار پر کوئی ملامت نہیں کر سکتے۔ جب کسی شخص کے گناہ کا ارتکاب کرنے پر ملامت کی جائے گی تو وہ فوراً کہہ دے گا اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں تو مجبور محض ہوں۔ اور اس طرح معاشرہ میں کسی بھی مجرم کو سزا کا مستحق نہیں ٹھہرایا جا سکتا اور حدود و قصاص کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اگر تقدیر کو حجت تسلیم کر لیا جائے تو صغیرہ و کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت آدمی اپنے آپ کو بری تصور کرے گا اور تقدیر کا سہارا لے گا، اور ظاہر ہے یہ بہت سی قباحتوں کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے مصیبت پر تقدیر کو حجت ٹھہرایا تھا، نہ کہ معصیت اور نافرمانی پر۔ واللہ تعالی اعلم۔